أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. صدق الله العظيم. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا تصلی، آپ نماز نہ پڑھیں، علی احد منہم، ان منافقین میں سے اگر کوئی ماتا ابدا، کبھی بھی مر جائے، ولا تقم علی قبری، اور نہ ہی آپ ان کی قبر کے پاس کھڑے ہوں، انہم کفروا باللہ ورسولہ، بے شک یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور یہ اس حال میں مرے ہیں کہ وہ نافرمان ہیں۔ اس سے قبل آیت کریمہ میں یہ بات گزری کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو منافقین ہیں یہ جہاد میں نہیں جاتے اور پیچھے خوشی مناتے ہیں کہ مسلمان مرنے کے لیے چلے گئے ہیں، ہم نے بہانے لگا کر اپنے آپ کو بچا لیا اور ہماری جان بچ گئی۔ اور اسی طریقے سے اس سے قبل بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ یہ منافقین ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں گے تو ان کو پھر بھی نہیں بخشا جائے گا، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور شاعر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کے دشمن ہیں، اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ، اس کا شان نزول بخاری شریف میں ذکر کیا کہ حضرت عبداللہ جو کہ بیٹے تھے ابن ابی کے، ابن ابی عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین تھا، منافقوں کا سردار تھا، جب یہ مر گیا تو اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت عبداللہ جو ہیں وہ بڑے پریشان بھی ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ دیکھیں بے شک میرا باپ تھا، اسلام بظاہر تو کلمہ پڑھتا تھا لیکن مجھے پتہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھا، مجھے پتہ ہے کہ وہ اسلام کے ساتھ دشمنی کرتا تھا، لیکن میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لے آئیں اور میرے والد کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ حضور علیہ السلام بڑی ہی رحمت فرمانے والے تھے اور ان صحابی کا انکار بھی نہ کر سکے، لہٰذا آپ تشریف لے آئے، اور آپ جب جنازہ پڑھانے کے لیے آ رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے دیکھا نہیں کہ اس سے پہلے جو آیات آئی ہیں ان میں کہا گیا ہے آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، تو آپ کیوں نماز جنازہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو اللہ چاہے معاف کرے یا نہ کرے، مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے کہ آپ استغفار کریں یا نہ کریں، تو چلو میں کر لیتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، اور جب حضور علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھا دی تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ، آپ کبھی بھی ان پر نماز نہ پڑھیں اور نہ ان کی قبر کے پاس کھڑے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے کبھی بھی کسی منافق کی نماز نہیں پڑھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں بڑے پریشان ہوا کرتے تھے اگر کسی کی موت ہوتی کہ کہیں یہ منافق تو نہیں ہے، لیکن دیکھتے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو آپ علیہ السلام نے منافقین کے نام بتا رکھے تھے، اگر یہ کسی جنازے میں شریک ہوتے آپ وہ جنازہ پڑھا دیتے، اگر حضرت حذیفہ شریک نہ ہوتے آپ نہ پڑھاتے بلکہ تحقیق فرماتے، تحقیق کے بعد پھر نماز جنازہ پڑھایا کرتے تھے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی، دوسری بات یہ معلوم ہوئی وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ، آپ قبر پر بھی کھڑے نہ ہوں، یعنی جب دفنا دیا جائے پھر فرشتے آتے ہیں اور حساب کتاب کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، آپ اس وقت بھی کھڑے ہو کر دعائیں نہ کریں۔ اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے اس کی قبر کے پاس کچھ وقت کھڑے رہنا چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، کلمہ شہادت پڑھنا چاہیے، تاکہ میت کو جوابات دینے میں آسانی ہو۔
اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ اس کے بعد قبرستان میں یا قبر کے پاس کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرنا، بلکہ ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کرنا برا نہیں ہے اور اس کی ممانعت نہیں ہے، کر سکتے ہیں، اس بات کی اجازت ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اللہ ہی کی ذات سے کیا جائے گا، کہیں پر بھی کیا جا سکتا ہے، قبرستان میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات جو یہاں پر سمجھ میں آئی وہ یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان منافقین کو معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ اسلام کے بدترین دشمن تھے۔ اور یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے کچھ مسلمانوں پر حقوق رکھے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ نمبر 1، اگر وہ سلام کرے تو سلام کا جواب دے۔ اگر کوئی سلام کرتا ہے، سلام کا جواب دینا یہ لازم ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ اگر سلام کا جواب نہیں دے گا تو گنہگار ہوگا۔ دوسری بات، اگر وہ دعوت دے کہ میرے ہاں آپ کی دعوت ہے اور وہ مسلمان بھی ہے اور شرعی عذر بھی نہ ہو تو اس کی دعوت قبول کرنی چاہیے اور اس میں حاضر ہونا چاہیے۔ اور تیسرا اس کا حق یہ ہے اگر بیمار ہو جائے تو بیمار کی تیمارداری کرنی چاہیے۔ جس نے صبح کے وقت کسی مریض کی تیمارداری کر لی، 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں شام تک کرتے رہیں گے، اور جس نے شام کو کی، اللہ تعالیٰ صبح تک جو ہے 70,000 فرشتوں کو مقرر فرما دیں گے جو اس تیمارداری کرنے والے کے لیے بخشش کی دعا کریں گے۔ اور چوتھا حق یہ ہے اس کے جنازے میں شرکت کی جائے، یہ صرف مردوں کے لیے ہے۔ اور پانچواں حق یہ ہے اگر کسی مسلمان کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو پھر اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ تو یہ حقوق ہیں، ہمیں یہ ادا کرنے چاہیے تاکہ ہماری زندگی ایک اسلامی زندگی جو ہے وہ لگے اور بظاہر ہم عمل کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو، ہماری عبادات کو اور ان حقوق کے ادا کرنے کو اللہ تعالیٰ قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، اور فرمایا کہ تمہیں تعجب نہیں ہونا چاہیے ان کے مال اور ان کی اولاد کی کثرت سے۔ انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ان یعذبہم بہا، کہ ان مال و دولت اور اولاد کے ذریعے سے ان کو عذاب دے، ان منافقین کو، فی الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور ان کی جان نکالے، تزہق، اور ان کی جان نکالے کفر کی حالت میں۔ یعنی اس کی جو تشریح ہے ویسے تو آیت نمبر 55 میں گزر چکی ہے، لیکن جس کا خلاصہ یہ تھا کہ مال و دولت بذات خود ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان اس کو زندگی کا مقصد بنا لے، لیکن چونکہ ضرورت ہے اس لیے اصل مقصد تو اللہ تعالیٰ کی رضامندگی اور اللہ کی خوشنودی ہونا چاہیے۔ لیکن ضرورت کے لیے انسان حاصل کرتا ہے، مال و دولت حاصل بھی کرے تو بڑی اچھی بات، لیکن اگر یہ مقصد بنائے گا تو مال تو بڑھے گا، مال میں اضافہ تو ہوگا، لیکن اس کے دل کے اندر بے چینی رہے گی، نہ دن کا چین اس کو نصیب ہوگا، نہ رات کا سکون اس کو نصیب ہوگا، نہ بیوی بچوں کو وقت دینے کے لیے اس کے پاس ہوگا۔ اور اگر کبھی مال کے اندر نقصان ہو جائے گا تو انتہائی اس کے اوپر غم ہوگا اور غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے۔ اس لیے ایک ضرورت کی حد تک اس کو حاصل بھی کرنا چاہیے، جائز کاموں میں خرچ بھی کرنا چاہیے، اور کسی بھی انداز سے اس کو ایسے حاصل نہ کرے یا خرچ نہ کرے جب آخرت میں حجت بن جائے اور آخرت میں ہو کہ مال کمایا کہاں سے تھا اور ہم جواب نہ دے سکیں، مال خرچ کہاں پر کیا تھا اور ہم جواب نہ دے سکیں۔ اسی طرح اولاد کا جو معاملہ ہے، اولاد کی اچھی تربیت کرنا اس نیت کے ساتھ کہ آخرت میں میرے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گی اور صدقہ جاریہ بنے گی، تو اس لیے بہترین متاع ہے یہ۔ اور اگر بس دنیا ہی دنیا اس کو حاصل کروائی، نہ قرآن پاک کی تعلیم دلوائی، نہ اس کو دین سکھایا، نہ اس کو دعائیں سکھائیں، نہ گناہوں سے اس کو روکا، نہ برائیوں سے روکا، ظاہر ہے کہ پھر یہ برے اعمال کرتے چلے جائیں گے، اور تربیت نہ کرنے کی وجہ سے ہماری بھی آخرت کی زندگی خراب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔